پاکستان کی افواج میں بہت بڑے پیمانے پر تبدیلیاں۔ نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر ان ایکشن آ چکے ہیں اور اس وقت کچھ بہت بڑی تبدیلیاں پاکستان کی فوج میں کور کمانڈرز لیول پر تو ہونی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ آئی ایس پی آر کے حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آ چکا ہے کہ آئی ایس پی آر میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اب عمران خان بمقابلہ جنرل سید عاصم منیر ایک بہت بڑی شرارت ہو چکی ہے اور سچ کی تلاش بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ شرارت کرنے والے کون ہیں اور اس میں حقیقی سچ کہاں پر چھپا پڑا ہے اور اس پر ابھی تک خاموشی کیوں ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، پاکستان کی افواج کی کمانڈ بدل چکی ہے۔ جنرل سید عاصم منیر نے اپنے عہدے کا چارج لے لیا ہے۔ بہت کچھ بدلنا ہے، بہت کچھ بدلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اس سب کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ایکسپیکٹیشنز نئی ملٹری لیڈرشپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ ایکسپیکٹیشنز کسی بند دروازے کے پیچھے جا کر گیٹ نمبر 4 سے جا کر نہیں، بلکہ پبلک سٹیٹمنٹس کے ذریعے۔ آپ دیکھ لیں، کل خان صاحب نے مبارکباد تو دی، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا کہ 8 مہینے میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بنا پاکستان کی قوم اور پاکستان کے اداروں کے درمیان، البتہ یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ قوم ادارے کے بغیر کچھ نہیں ہے اور ادارہ قوم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے، یہ یکجان دو قالب ہیں۔ انہیں دور کرنے کی کوشش کی گئی 8 مہینے میں، مکمل دور نہیں کیا جا سکا۔ ہلکی سی خلیج ہے، یہ خلیج جو ہے یہ گہری ہونے سے روکا بھی جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک چیز ٹریڈیشنز کا حصہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ اپنی ایک ٹیم لاتا ہے اور اہم ترین عہدے ہوتے ہیں چیف آف جنرل سٹاف اور کور کمانڈر پنڈی، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر۔ لیٹسٹ ٹائمز کے اندر آئی ایس پی آر ایک بہت بڑے ٹول کے طور پر سامنے آیا۔ بھارتی میڈیا یہ بات کہتا رہا کہ ہم آئی ایس آئی سے ڈرتے رہتے ہیں، آئی ایس پی آر بھی ہمارا ڈراؤنا خواب ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جنرل آصف غفور کے دور میں، اس سے پہلے جنرل عاصم سلیم باجوہ کے دور میں اور جنرل بابر افتخار نے بھی جو آئی ایس پی آر کے حوالے سے پالیسی تھی، بڑے مثبت انداز میں چیزیں چلائیں۔ ریسنٹ 8 مہینے جو ہیں انہیں اگر ہم ایک مرتبہ سائڈ پہ رکھ دیں اور ایک پورا ایک کمپیریٹیو انالیسز کر لیں تو ایک بہت شاندار آئی ایس پی آر کا بھی کردار رہا ہے۔ اگر 8 مہینے کو ہم ایکسکلوڈ کریں کیونکہ وہ ڈیبیٹیبل ہے، اس میں پھر بڑے ایکسٹریم نیریٹیوز آ جاتے ہیں، دونوں سائیڈز کے نیریٹیوز آ جاتے ہیں، وہ دونوں رکھے جا سکتے ہیں لیکن وہ پھر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی اور طویل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ظاہری بات ہے کہ بہت سے بڑے چینجز جو ہیں ان کے حوالے سے دعوے آ رہے ہیں سامنے جو جنرل عاصم لائیں گے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر ریلی مینز بزنس۔ اب اس کے اندر ایک دعویٰ آیا ہے، حیدر مہدی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ میں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کی تصدیق یا تردید جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ آئے یا نہ آئے، لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا تو چیزیں کلیئر ویسے ہی ہو جائیں گی۔ ٹائم سب سے بڑا تصدیق یا تردید کرنے والا ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر جو ہے اسے ڈاؤن گریڈ کر کے ایک بریگیڈیئر لیول پر لایا جائے گا اور کوئی میڈیا سٹف یا جو گانے وغیرہ ہیں جو وہ وارفیئر کا ایک ٹیکٹک ہے، یہ ٹیکنیک ہے، اس سے اوائڈ کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ میجر جنرل لیول کا جو آفیسر ہے وہ آئی ایس پی آر کو دیکھتا ہے۔ ہسٹری میں یہ شروع ہوا، پہلے بریگیڈیئر لیول کے آفیسر دیکھتے تھے آئی ایس پی آر کے معاملات، لیکن obviously پھر ریکوائرمنٹس بڑھتی گئیں۔ میجر جنرل آصف غفور تھے، پھر سب نے دیکھا کہ انہیں جی او سی اکاڑا لگایا گیا، بعد میں وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے۔ اس سے پہلے عاصم سلیم باجوہ جو ہے وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ آخری ایام میں کچھ کام کرتے رہے آئی ایس پی آر کے اندر۔ ابھی بابر افتخار صاحب بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، میجر جنرل کے عہدے پر جب وہ تھے تو انہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لگایا گیا۔ اب وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، انہوں نے آگے کور بھی سنبھالنی ہے، انہوں نے آگے بڑھنا ہے اپنے کریئر میں، اور وہ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر ہے لیفٹیننٹ جنرل، لیکن نارملی جو ایک ٹریڈیشن ہے وہ میجر جنرل کا ہے، یعنی میجر جنرل لیول کا افسر جو ہے 2 سٹار جو ہے وہ آئی ایس پی آر کو دیکھتا ہے۔ لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید 1 سٹار کر دیا جائے آئی ایس پی آر کے سربراہ کو، اور اس سب کے اندر یعنی 1 سٹار بریگیڈیئر لیول کا افسر جو ہے
یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو ہیں، جو اس وقت ایڈجنٹ جنرل ہیں، انہیں 10 کور کی کمانڈ دے دی جائے. لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا جو ہیں انہیں 10 کور سے 5 کور پہ لے جایا جائے. لیفٹیننٹ جنرل سعید جو ہیں وہ 5 کور سے چیف آف جنرل سٹاف بن جائیں. اور اس سب کے اندر بہت سی چیزیں ہیں کہ بہت سی تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں. انفینٹری اسکول کے کمانڈنٹ کو کوارٹر ماسٹر جنرل، جس عہدے پر خود جنرل عاصم تھے، اس پر لایا جائے. اور اس سب کے اندر آئی ایس پی آر بھی ہے، آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی آپ پالیسی شفٹ ہو سکتا ہے کہ ایک پاسبلٹی آئے. اب اس سب کے اندر بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اور مجھے یہ چیزیں جو ہیں یہ شرارتیں زیادہ لگ رہی ہیں. اور اب جو ایک ریسنٹ دعویٰ آپ دیکھیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، جس دن ان کی سمری پہ سائن ہوئی اس دن بھی وہ صدر سے ملے اور وزیر اعظم سے ملے. پھر انہوں نے عہدہ سنبھالنے کے بعد باضابطہ طور پر جب بیج اور چھڑی لے لی، اس کے بعد بھی وہ صدر مملکت جو کہ کمانڈر ان چیف ہیں، سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے، اور وزیر اعظم جو کہ حکومت کے سربراہ، دونوں سے ملے. اب جب ان دونوں سے ملے تو اس ملاقات کے حوالے سے پہلے تو باڈی لینگویج پر بات ہو رہی اور یہ ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ایک تصویر کو سرٹن لے کر کہ شہباز شریف کے ساتھ باڈی لینگویج اور ہے، عارف الوی کے ساتھ اچھی نہیں ہے، تو اب جی پی ٹی آئی کو رگڑا لگے گا. کیوں لگے گا؟ اور یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یا یہ جو لوگ عمران خان بمقابلہ جنرل عاصم منیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ فائدہ کس کا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، کیا جنرل عاصم منیر کا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس میں عمران خان کا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ دونوں پارٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے الٹا شاہ کو نقصان پہنچانے والا طبقہ ہے نا، جو اے پولیٹیکل. اب یہاں پر مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کیا. انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ صدر عارف الوی نے جنرل عاصم منیر کی عمران خان سے ٹیلی فون پر بات کرانے کی کوشش کی. اس سب کے اوپر جنرل عاصم منیر نے کہا کہ میں تو بات نہیں کروں گا، اور عاصم منیر صاحب نے عمران خان صاحب سے بات کرنے سے منع کر دیا. اب اس کے اوپر انصار باشی صاحب نے بھی ایک وی لاگ کر دیا، اور انصار باشی صاحب نے مرتضیٰ سولنگی صاحب کو ریفر کیا. مرتضیٰ سولنگی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے حامد میر کے بھائی کے دعوے سے یہ دعویٰ سنا. تو وہ جو سچ کی تلاش ہے نا، وہ ہر بندہ اب شاید اس بال کو پاس کرتا جا رہا ہے، لیکن پھیلانا بھی ضروری سمجھ رہا ہے اس خبر کو. اور اس خبر کو پھیلا کر کیا اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ عمران خان کیا ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتے؟ عمران خان نے اگر بات کرنی ہے تو وہ خود کیوں نہیں کر سکتے؟ صدر مملکت کیوں کروانا چاہ رہی ہے؟ صدر مملکت پر بہت بڑا ایک اعتراض آ سکتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں ایسے جس طرح کہ آپ اتنی آسانی سے دعوے بنا رہے ہیں. اور یہ دعوے اور یہ خبریں آ کہاں سے رہی ہیں؟ آئی آلسو بلیو کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ دعوے اور خبریں کون لا رہا ہے، کون منظر عام پر لا رہا ہے اور کیوں ہو رہی ہیں. اس چیز کو اگر ٹریک کر لیا جائے نا تو پتہ چل جائے کہ عمران خان اور نئی فوجی لیڈرشپ کو لڑا کر اصل بینیفیشری کون سامنے آنا چاہتا ہے. اور اسی میں سارے جواب پوشیدہ ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.